جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا میں نے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا فتردا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ اب اس آیہ مبارکہ کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں ان میں بڑی بلاغت ہے، بڑی فصاحت ہے، ان میں بڑی گہرائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے لفظ یوتی کا آتا یوتی ایتان باب افعال سے مضارع کا صیغہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو یہ اہل علم حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے، علماء کرام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آتا یوتی ایتان یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے مفعول ثانی کو ذکر کیا جاتا ہے اگر اس مفعول ثانی سے ایک مخصوص چیز مراد لی جائے، جیسے اللہ رب العالمین نے یہی آتا یوتی ایتان سے قرآن کریم میں ایک دوسرے جگہ پر صیغہ استعمال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم تمہیں عطا کریں گے۔ کیا عطا کریں گے؟ ہم نے تمہیں عطا کیا۔ کس کو عطا کیا؟ تمہیں۔ پہلا مفعول کاف ضمیر آ گیا، تمہیں عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ اللہ رب العالمین نے مفعول ثانی کا ذکر فرمایا کہ الکوثر۔ اب کوثر ہے تو مخصوص لفظ، لیکن اس کے مفہوم میں تعمیم ہے، عموم ہے، بہت ساری چیزیں اس سے مراد ہے۔ مفسرین نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کی تفسیر کی ہے، لیکن یہ تو قاعدہ ہوتا ہے کہ جب مفعول ثانی مذکور ہو تو مفعول ثانی میں اگر مخصوص چیز مراد ہے تو پھر اس سے مخصوص چیز ہی مراد ہوگی۔ لیکن یہ بھی الفیہ ابن مالک میں یہ مذکور ہے کہ لیکن اگر آتا یوتی ایتان کا مفعول ثانی مذکور نہ ہو پھر اس میں تعمیم ہوتی ہے، پھر اس کی تخصیص ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تخصیص نہ فرمائے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کیوں تخصیص نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عطا خداوندی ایک کلی ہے، اس کے کئی افراد ہیں، کئی انواع ہیں۔ اب ہم اپنی طرف سے ایک نوع میں یا ایک فرد میں اس کا انحصار نہیں کر سکتے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کا اثر ایک مخصوص چیز میں نہیں کیا تو ہم اپنی طرف سے اس میں مخصوص چیز میں اس کا اثر نہیں کر سکتے، اس لیے پھر اس میں تعمیم ہوگا، اس میں عموم ہوگا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ اے محبوب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اب کیا عطا کروں گا؟ اب اس کی تخصیص ہم نہیں کر سکتے۔ کسی نے علم غیب سے اس کی تخصیص کی کہ اے محبوب میں تمہیں علم غیب عطا کروں گا، کسی نے علم جزئی سے اس کی تخصیص کی، کسی نے علم کلی سے اس کی تخصیص کی، لیکن نہیں، ہم صرف علم میں اس کو محصور نہیں کر سکتے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ اے محبوب میں تمہیں دنیا کی ہر نعمت عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ ذرا زور سے سبحان اللہ بولیے۔ میں تمہیں ہر نعمت، جتنی بھی کائنات میں میری نعمتیں، ایک سے بڑھ کر دوسری نعمت، ایک سے بڑھ کر دوسری نعمت، ہر آن میں ایک نئی نعمت کا نزول ہوگا اور ہر آن میں ایک مقام سے دوسرے مقام میں تمہاری ترقی ہوگی۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسی چیز کو بیان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تمہارے لیے ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، کیونکہ پہلی گھڑی میں آپ جس مقام میں ہوں گے اس مقام کے انوار و تجلیات اور ہوں گے، پھر دوسری گھڑی میں اس مقام سے ترقی ہوگی، اس سے بڑھ کر دوسرے مقام میں آپ جائیں گے، وہاں کے انوار و تجلیات اور ہوں گے، وہاں ایک نئی نعمت کا ظہور ہوگا۔ اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہی چیز حضرت سیدنا امام زرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیہ مبارکہ ذکر فرمایا۔ ذکر فرمانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل راکیا فی المقامات السنیۃ صاعدا الی الدرجات العلیۃ الی ان قبض اللہ روحہ الطاہرۃ الیہ۔ کہتے ہیں کہ ہر گھڑی کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ،
تو کہتے ہیں کہ ہر گھڑی میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک نیا مقام عطا فرماتا ہے، اور ہر گھڑی میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام پر ایک نئی نعمت کا اظہار فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں لم یزل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل راقیا فی المقامات السنیۃ، کہ ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں۔ پہلی گھڑی میں جس مقام میں، پھر دوسری گھڑی میں اس سے بڑھ کر دوسرے مقام میں اللہ کے محبوب علیہ السلام جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اب پہلے مقام کے انوار و تجلیات اور ہوتے ہیں، پہلے مقام میں جو نعمتیں ملی ہے وہ نعمتیں اور، لیکن جب دوسرے مقام میں اللہ کے محبوب علیہ السلام جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، پھر اس مقام کے انوار و تجلیات اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں اور نعمتوں کا ظہور پہلے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل راقیا فی المقامات السنیۃ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر وقت ترقی کے مقامات طے کرتے جا رہے ہیں، صاعدا الی الدرجات العلیۃ، اور ہر وقت درجہ پر درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے تشریف لے جاتے ہیں، ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا درجہ بلند ہوتا رہتا ہے، الی ان قبض اللہ روحہ الطاہرۃ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی روح مبارکہ کو اپنی بارگاہ قدس میں بلایا، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری تھا، یہ ظاہری طور پر جاری تھا۔ پھر یہ سلسلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ختم نہیں ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام جیسی اس دنیا سے دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے، پھر دار بقا میں نئے مقامات کا ظہور ہوا۔